بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، ہم کربلا شناسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور شخصیت امام حسین کا تذکرہ تھا۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان 3 ہجری کو ہوئی، اور میں ایک بڑا یہاں اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو چائلڈ سائیکالوجی پہ کام کرتے ہیں، یا اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے، تو اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک چیز بچوں کی گروتھ میں، ان کی نرچرنگ میں، انٹلیکچول گروتھ میں جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، وہ ہے کہ بچے وراثت سے بہت کچھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ذہین ہے تو وراثت کے ذریعے وہ چیز بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کا رنگ گورا ہے یا کوئی اور خصوصیت ہے یا آباء و اجداد میں رہی ہے تو وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اہم کردار ہے بچوں کی گروتھ میں جس چیز کا، وہ ہے ماحول۔ یعنی اگر بچہ ایک گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اسے بڑا اچھا ماحول ملے، ایک انٹلیکچول انوائرمنٹ ملے، اسے ایک علمی ماحول ملے، تو بچے کی گروتھ جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ یہ 2 سائنس کے پرنسپلز ہیں، اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں ان 2 چیزوں کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اسے اب امام حسین کی سوانح حیات پہ امپلیمنٹ کریں تو دیکھیں امام حسین کو وراثت کیسی ملی ہے۔ یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ حیرت کا شکار ہوتی ہے کہ کیسے امام حسین نے واقعہ کربلا کے ذریعے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو امام حسین کی وراثت دیکھیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی والدہ، وہاں سے آپ کو وراثت میں بہت ساری خصوصیات ملی۔ پھر آپ کے بابا امام علی، وہاں سے آپ کو بہت ساری خصوصیات ملی۔ اور پھر آپ کے نانا محمد مصطفیٰ، وہاں ان کی وراثت سے بہت کچھ آپ کو ملا۔ پھر اگر ماحول کی بات کی جائے تو دیکھیں امام حسین کو ماحول کیسا ملا ہے بچپن میں، کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآنی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، رسول اللہ کے خطبے کانوں میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں رسول اللہ کے خطبے سنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک علمی ماحول تھا۔ تو بچے کی گروتھ میں جو 2 چیزیں تھیں، امام حسین کو دونوں چیزیں ہی بہت اعلیٰ ملی۔ پھر امام حسین کی انٹلیکچول گروتھ ہونا یقینی بات تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ 10 محرم کے دن ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور آپ نے اسلام کو بچایا ہے۔ جناب ام فضل تھیں، وہ خواب بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گرا۔ میں نے خواب میں دیکھا، میں اگلے دن اٹھی، پریشان ہوئی، اور میں نے رسول کریم سے اپنا خواب بیان کیا۔ رسول اللہ مسکرائے اور کہا کہ یہ خواب بڑا اچھا ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ تم میرے حوالے کرو گی اور تمہاری گود میں بھی آئے گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ خواب سچا ہوا۔ یعنی اس خواب سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ امام حسین جو ہیں وہ حقیقت میں گوشہ رسول ہیں، رسول اللہ کے بدن کا ایک جزو ہیں، ایک حصہ ہیں۔ پھر امام حسین اور امام حسن کے جو نام رکھے گئے ہیں، یعنی عربوں میں یہ نام اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے۔ تو امام حسین کا نام بھی نیا تھا، امام حسن کا نام بھی نیا تھا، اور یہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی کی صورت میں انہوں نے یہ نام پہنچائے رسول کریم تک، اور پھر رسول کریم نے اپنے فرزندوں کے یہ نام رکھے۔ اور پھر 7ویں دن جو ہے وہ آپ کے سر مبارک کے بال اتارے گئے، ان کے وزن کے مطابق جو ہے وہ چاندی وہ دی گئی مستحقین کو، اور اس کے علاوہ خوشبوئیں لگائیں گی، اور ایک پراپر اہتمام کیا گیا۔ پھر اگر امام حسین علیہ السلام کے شمائل کی بات کی ہے، یعنی کہ ان کے نین نقش یا دکھنے میں وہ کیسے تھے، تو بہت زیادہ ان کی شباہت رسول کریم کے ساتھ تھی۔ یعنی
رسول اللہ کے اصحاب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی جو شباہ تھی وہ اپنے نانا سے بہت ملتی تھی۔ تو یہ وہ ایک علمی گھرانہ ہے جہاں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسا ماحول، اور دیکھیں ماحول کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک مصنف ہے ایرک مینر، اس کی کتاب ہے جیوگرافی آف دا جینیس، جس کے اندر وہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آیا ذہانت کا جو تعلق ہے وہ کسی خطے سے ہے، یعنی کچھ خاص خطے ایسے ہیں جہاں کے بچے ذہین ہوتے ہیں، اور کچھ خاص جگہیں یا ممالک ایسے ہیں جہاں کے بچے ذہین نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک سوال تھا بنیادی جس کا تجزیہ کیا، انویسٹیگیٹ کیا۔ تو اس نے کیس اسٹڈیز کے طور پر دو خطوں کا مطالعہ کیا، ایک یونان کے اندر ایتھنس، کیونکہ وہاں سے سقراط کا تعلق بھی تھا، افلاطون کا بھی تھا، ارسطو بھی وہیں سے تعلق رکھتا تھا، پھر اور بڑے بڑے جو میتھمیٹیشنز ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کا تعلق وہاں سے تھا۔ اور پھر وہ ماڈرن، اگر بات کی جائے ماڈرن ایرا کی، تو وہ سلیکون ویلی کا مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ وہاں ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو وہ تجزیہ کرنے کے بعد یعنی نتیجہ یہ دیتا ہے کہ اگر آپ ایتھنس کا مطالعہ کریں یا آپ سلیکون ویلی کو دیکھیں، تو یہ خطے کا کمال نہیں ہے۔ یعنی ایتھنس کے اندر بھی جو زیادہ تر فلاسفر تھے وہ بیسیکلی وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کا ماحول ایسا تھا، علمی ماحول تھا، کہ ادھر ادھر سے ذہین لوگ جو ہیں وہ وہاں کھنچے آتے تھے۔ اور سلیکون ویلی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ 2% لوگ ایسے ہیں جن کا مطلب تعلق سلیکون ویلی سے ہے، ورنہ پوری دنیا سے، دنیا کے مختلف کونوں سے ذہین لوگ وہاں آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی ہے، ذہانت کی قدر کی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماحول کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ آئنسٹائن بنے، تو آپ کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے، اور پھر اسی ماحول سے اگر ہم امام حسین کی سوانح حیات کو ریلیٹ کریں تو ایسا علمی ماحول ملا، ایسا علمی گھرانہ ملا کہ وہاں امام حسین کی یہ نشو و نما ہوئی کہ پھر انہوں نے کربلا کا واقعہ جو ہے اس کے اندر اسلام کو بچایا۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایسے گھرانے میں اپنا نام بنانا، اپنا نام پیدا کرنا جہاں پہلے ہی بہت بڑے بڑے نام ہوں۔ یعنی اگر کسی ان پڑھ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، وہ تھوڑا پڑھ لکھ جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر کسی گھر میں آلریڈی پی ایچ ڈی اسکالرس موجود ہیں اور وہاں کوئی اگر اپنا بہت بڑا نام بنائے اکیڈمک فیلڈ کے اندر، تو وہ ایک قابل ستائش بات ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ کے نانا رسول خدا ہیں، آپ کی والدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، آپ کے بابا امیر المؤمنین، آپ کے بھیا امام حسن ہیں، آپ کی بہنیں جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے۔ آخر میں دعا ہے خالق کی کائنات سے کہ جو مومنین مومنات اس ویڈیو کو دیکھیں وہ پریشان حال ہیں، تو خداوند متعال ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ بہت شکریہ۔